میرے بزرگوں دوستو، ایک بات یاد رکھو، آج کل لوگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لے کر اہل بیت اطہار کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص خلفائے راشدین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں۔ الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت ان کے ہاں ہمیشہ توازن برقرار رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار دونوں کی محبت لازم و ملزوم ہے۔ کسی ایک طرف ذرا سا بھی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک طرف بھی ذرا سی کسی کے بارے میں دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ اگر صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی بات ذرا سی آ گئی، سمجھو آپ کے دل میں رافضیت نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے۔ اگر اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی بات آپ کے دل میں آ گئی، سمجھو خارجیت، ناصبیت، یزیدیت نے آپ کے دل میں ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے۔ ہم اوپر دیکھتے ہیں ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تو ان کی تو آپس میں کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت سیدنا عمر فاروق کے نکاح میں دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رب العالمین کی بارگاہ عالی وقار میں یہ سوال کیا ہے، یا اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ رشتے قائم کیے یا میں نے ان سے رشتہ قائم کیا ہے، تو ان کو دوزخ میں نہیں ڈالنا۔ اور میرے آقا نے فرمایا ان قریب میرے صحابہ اور میری سسرالی رشتہ دار ہوں گے، اور ایک قوم آئے گی جو انہیں برا کہے گی، ان کی شان گٹھائے گی، تو تم ان کے پاس مت بیٹھنا، ان کے ساتھ پانی بھی نہیں پینا، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھانا، ان کے ساتھ شادی بیاہ بھی نہیں کرنا۔ یہ میرے آقا مولا علیہ السلام ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ تو اب دیکھو، مولا علی شیر خدا نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت ام کلثوم حضرت سیدنا عمر فاروق کے نکاح میں دی۔ کیا کوئی آدمی کسی یا اس کے بارے میں کوئی نفرت دل میں ہو رشتہ دیتا ہے؟ آپ اپنی بیٹی اس شخص کے نکاح میں نہیں دیتے جس کے ذرا آپ کے دل میں ہو اس کے بارے میں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو حضرت سیدنا عمر فاروق کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے مسجدوں میں چراغ جلوائے، تو جب حضرت مولا علی شیر خدا نے دیکھا، یہ سب سے پہلا کام یہ مسجدوں میں چراغ جلانا یہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور سے شروع ہوا۔ جب مولا علی نے یہ دیکھا مسجدوں میں روشنی، تو مولا علی نے دعا کی، یا اللہ جس طرح عمر نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اے اللہ تو عمر کی قبر کو روشن فرما دے۔ یہ ان کی آپس میں محبت تھی، یہ ان کا آپس میں رشتہ تھا۔ یہ بعد میں آنے والوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر فرقے بنا دیے، اور ان صحابہ اکرام و اہل بیت کی آپس میں لڑائیاں کرانی شروع کر دیں۔ جبکہ سنیے میرے آقا مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اسے، اور فرمایا میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، فرمایا میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ میں اللہ کا نبی، میری اولاد، میرے گھر والے مومن کو ہر چیز سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے۔ تو اب آؤ ذرا دیکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت اطہار کی کتنی محبت تھی۔ آپ کے دور میں روم اور فارس کے بہت سارے علاقے فتح ہوئے، فارسیوں کو، ایرانیوں کو تو آپ نے خوب لتاڑا۔ آپ کے دور میں قادسیہ، مدائن، نہاوند، خوزستان، ایران، خراسان، یہ سارے علاقے آپ کے دور میں فتح ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایرانیوں کے دل میں، ان مجوسیوں کے دل میں حضرت عمر فاروق کی بڑی سخت نفرت ہے ان کے دلوں میں۔
اور جس شخص نے حضرت عمر فاروق اس مجوسی کا ایرانیوں نے مزار بنا کر اس کی جو ہے نا مزار کے اوپر جاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا اس کا مزار بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، بولو بولو اللہ کی، ایسے برے عقیدے سے۔ توجہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدائن، نہاوند، یہ ایران کے علاقے فتح کیے، آپ کے پاس مال غنیمت آیا، آپ نے امام حسن کو بلایا۔ اب دیکھو یہ نبی پاک کی آل اولاد ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق کے دل میں کتنی محبت ہے۔ آپ نے ان کو 1000 درہم دیے۔ اس کے بعد امام حسین تشریف لائے، آپ نے عزت و عظمت کے ساتھ ان کو 1000 درہم دیے۔ پھر آپ کے صاحبزاد عبداللہ آئے، آپ نے ان کو 500 درہم دیے۔ آپ کے بیٹے نے اعتراض کیا، المومنین، میں نبی پاک کے دور میں جوان تھا، میں نبی پاک کے دور میں جہاد کرتا تھا، آپ نے امام حسن اور امام حسین کو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم دیے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، میں نے ان کو 1000 درہم دیے اور تجھے 500 درہم دیے، جاؤ پہلے ان کے باپ جیسا کوئی باپ لے کر آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ، اور ان کے نانی جیسی نانی لے کر آؤ، ان کے نانا جیسے نانا لے کر آؤ، ان کے ماموں جیسے ماموں لے کر آؤ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کر آؤ، تو پھر 1000 درہم کا مطالبہ کر دینا۔ اور مجھے پتہ ہے تم نہیں لا سکتے ہو، کیونکہ ان کے والد تو مولا علی شیر خدا ہیں، جو میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن کے مولا ہیں۔ ان کے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب، یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کی آپس میں محبت اور رشتہ داری۔ یہ کالے کلٹوں نے، یہ خارجیوں نے، ان رافضیوں نے ان کا نام لے لے کر اپنے مفاد کی خاطر امت مسلمہ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کے اوپر اللہ کا کرم ہے، آج بھی اہل سنت و جماعت صحابہ اکرام کا بھی ادب کرتی ہے، اہل بیت کا بھی اسی طریقے سے ادب و احترام کرتی ہے۔ فرمایا مجھے پتہ ہے تم نہیں لا سکتے ہو، ان کے والد مولا علی ہیں اور ان کی والدہ تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے نانا تو نبی پاک علیہ السلام ہیں۔ بتاؤ ایسے نانا تیرے پاس ہیں؟ ان کی نانی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے ماموں تو سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی خالہ تو زینب رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے ہو۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت۔ اور جب نہاوند فتح ہوا، یزدگرد بادشاہ جو تھا اس کی بیٹی شہر بانو بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ بھی مال غنیمت میں آئی، تو آپ نے فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور اس کا حقدار شہزادہ ہی ہوگا۔ تو لوگ سمجھنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے، پتہ نہیں اس سے مراد کون سا شہزادہ ہے، شاید حضرت عبداللہ بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہی صاحبزادہ ہو۔ لیکن جب مال غنیمت بانٹنے کی بات آئی، آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ فرمایا آپ ہی ہمارے پاس شہزادے ہیں، آپ ہی نبی پاک کی آل اولاد ہیں۔ تو آپ نے جو یزدگرد کی بیٹی بادشاہ کی بیٹی تھی، آپ نے وہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی۔ بتاؤ کوئی نفرت کی بو نظر آتی ہے آپ کو ان صحابہ اکرام کے درمیان، ان اہل بیت اطہار کے درمیان؟ لیکن آج یہ کالے کلوٹے اندر باہر سے کالے، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ مولا علی کی بات نہیں مانتے، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانتے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو صحیح عقیدہ ہے، جو صحیح مذہب ہے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی جو ان کی تعظیم و تکریم، جو ان کا ادب و احترام ہمارے آقا و مولا نے سکھایا اسی طریقے سے کرتا ہے، جو ان کی شان و عظمت ہے اسی طریقے سے مانتا ہے، اور اہل بیت اطہار کی بھی عظمت و فضیلت اسی طریقے سے مانتا ہے جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ پاک صحابہ اکرام و اہل بیت کے اطہار کے درجات کو بلند فرمائے۔